حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر کو روانہ ہوئے، راستے میں رات گزارنے کے لیے ان کو ایک غار ملا، وہ اسی کے اندر داخل ہو کر سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور وہ غار کے منہ پر آ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند ہو گیا۔ صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوف مصیبت کو دیکھا، انہوں نے آپس میں کہا، اس چٹان کی آفت سے تم کو بجائے اللہ کے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ اس چٹان کے منہ سے وہ پتھر ہٹا دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے، میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بچے لونڈی غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا اور پھر اوروں کو دیا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں ریوڑ کو ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور بہت لیٹ میں واپسی آیا۔ میرے والدین سو چکے تھے۔ میں حسب عادت فوراً ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لایا تو ان کو گہری نیند میں پایا۔ میں نے ان کے آرام کے خیال سے نہ ان کو جگانا پسند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ پکڑ کر میں کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار بھی کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے، انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا، تب ہم سب نے پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ ماں باپ کا احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کیا ہو تو میرے اس نیک عمل کے طفیل تو ہم سب کو اس چٹان کی مصیبت سے دور رکھ اور اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، مگر ان میں سے وہ نہیں نکل سکتے تھے۔ ان میں سے دوسرے شخص نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، میں نے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے اس پر کافی ڈورے ڈالے مگر اس نے صاف انکار کیا، یہاں تک کہ اتفاق سے وہ اپنے خاندان کے شدید ترین قحط میں مبتلا ہو گئی۔ فکر و افلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تو میں نے اس کو 120 دینار سونے کے سکے اس شرط پر دینا منظور کیے کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے گی۔ وہ مجبوراً اس پر آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ میں جب اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے بڑی عاجزی سے کہا، ارے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر، بغیر حق کے مہر کو مت توڑ، اس امانت کو ہاتھ نہ لگا۔ الہی، صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا، حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے سپرد کر چکی تھی اور میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا۔ وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیے تھے اسی کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ غار سے نہیں نکل سکتے تھے۔ ان میں سے تیسرے آدمی نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا اور وہ کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی اور ایک مزدور کی مزدوری نہیں دی تھی۔ اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی۔ تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور لونڈی غلام سب تیری مزدوری کی پیداوار ہیں، آؤ اور شوق سے لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا، اللہ کے بندے، میرے ساتھ دل لگی نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مطلق دل لگی نہیں کر رہا، در حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تیری ہی ہیں۔ تو اس نے وہ سب مویشی اور لونڈی غلام سب مجھ سے لے لیے اور ہنکا کر لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس کے طفیل مجھ کو مصیبت میں جس میں ہم گرفتار ہیں ہمیں دور فرما۔ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ اطمینان سے باہر نکل آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چچا زاد لڑکی والے شخص کے دل میں واقعی خوف خدا تھا اور اللہ پاک سے ڈرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ فرمان الہی ہے، جس شخص کو یہ خوف دامن گیر ہو کہ کل روز قیامت رب العزت کے سامنے حساب کے لیے پیشی ہوگی اور نفس کی پیروی سے روکے رکھا تو اس کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت و پریشانی میں خاص کرم رب العزت ہی سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور نیک عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس حدیث سے اور بھی بعض فضائل و مسائل کا ثبوت ملتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔
عمل میں اخلاص کو بڑی فضیلت ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوکی، ان کی خدمت، ان کی اہل و عیال پر ترجیح دینا اور ان کی راحت رسانی کے لیے خود مشقت برداشت کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں بچوں کے رونے کا جو آیا ہے، شاید یہ عموماً کچھ بھوک سے رونے کا درجہ ہے، ورنہ انتہائی شدت بھوک سے بچوں کے رونے کی پرواہ نہ کرنا قابل اشکال عمل ہے۔ حرام سے بچنا اور پاک دامنی اختیار کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور یہ امر بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ پر قدرت کے باوجود گناہ سے باز آ جائے تو گناہ کے تمام مقدمات کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ امانت میں خیانت نہ کرنا بلکہ اس کی پوری ادائیگی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا پسندیدہ امر ہے۔ ناظرین، اگر آپ فرشتے کی مدد کا واقعہ عبرت جاننا چاہتے ہیں تو اوپر اینڈ سکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں اور یہ سب جان جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔